بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے، اس معبود برحق کے لیے کہ جس نے ہمیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و مودت سے وابستہ کیا، اور ہمیں ان ہستیوں کی خوشیاں منانے کی بھی توفیق عطا کی اور ان کا غم منانے کی بھی توفیق عطا کی. عزیزان، بہت سے لوگوں کو یہ نعمتیں نصیب نہیں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ فرضی کہانیوں پر ہنستے ہیں، فرضی کہانیوں پر روتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھیں گے، اس پہ ہنسیں گے، اس پہ روئیں گے، مگر خدا کی مقرب ترین محبوب ترین ہستیوں کے غم اور ان کی خوشیاں ان کو میسر نہیں ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری سعادت ہے، ہماری خوش بختی ہے کہ خدا نے ہمیں اس گھرانے کی خوشیوں سے وابستہ کیا. اور یہ جو میں نے کہا کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، تو اس پر ہمارے پاس دلیل بھی ہے، اور وہ دلیل خود حدیث رسول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو حسن اور حسین سے محبت کرے، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے جنت میں داخل کرتا ہے، اور میں اس سے بغض رکھتا ہوں جو ان سے بغض رکھے، اور جس سے میں بغض رکھتا ہوں اس سے اللہ بغض رکھتا ہے، اور جس سے اللہ بغض رکھتا ہے اس کو جہنم میں داخل کرتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی جو حسن و حسین سے محبت کرے وہ جنتی، اور جو ان سے نفرت کرے وہی جہنمی. بے شمار شام لعنت بے شمار عظمت محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد. یعنی جنتی اور جہنمی کا معیار بتا دیا رسول نے. یہ جو رسول نے فرمایا تھا نا کہ حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، یعنی جو اہل جنت ہیں وہ دنیا میں ہی حسین سے محبت کرتے ہیں، وہ دنیا میں ہی حسن سے محبت کرتے ہیں اور ان کو اپنا سردار مانتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں. میں آپ سب کو اور تمام پیروان ولایت کو، تمام محبان اہل بیت کو ماہ مبارک شعبان کی مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کو رسول خدا نے اپنا مہینہ کہا. اور کیوں نہ کہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسانیت کے، حریت انسان کے تاجدار اور اصول پسندی کے کوہ گراں اور قربانی اور ایثار کے شاہکار نواسہ رسول فرزند علی و زہرا برادر امام حسن امام حسین ابن علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. کسی نے کیا خوب کہا کہ اے علی کے بیٹے، آپ کی آمد پر اور کیا لکھوں، خدا کے دین تمہیں زندگی مبارک ہو. خدا کے دین تمہیں زندگی مبارک ہو. یعنی حسین زندگی اسلام کا نام ہے، حسین بہار اسلام کا نام ہے، اور حسین بقائے اسلام کا نام ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار، شام لعنت بے شمار. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد.
اور اسی ماہ مبارک میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے علم بردار، وفاؤں کے علم بردار غازی عباس باوفا کی بھی ولادت ہے، کہ جو اس گھرانے کے چاند ہیں جس میں ایک سے ایک خوبصورت پایا جاتا ہے، اور جس گھرانے میں ایک سے ایک خوبصورت ہو اس میں جو قمر بنی ہاشم کہلائے اسے عباس کہتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ اور اس مہینے کی فضیلت کی انتہا دیکھیں کہ اس مہینے میں حسین ابن علی بھی تشریف لائے ہیں اور وارث حسین بھی تشریف لائے ہیں۔ اس مہینے میں کربلا والے بھی تشریف لائے ہیں اور وارث کربلا بھی تشریف لائے ہیں۔ کون؟ وہ کہ تمام دنیا عدل اور عدالت کی منتظر ہے، اور عدل خود جس کا منتظر ہے اسے مہدی ابن حسن عسکری کہتے ہیں۔ یہ ہے اس ماہ مبارک شعبان کی فضیلت کہ اس میں ایک سے ایک خوبصورت ہستی تشریف لائی ہے۔ اور میں نے سرنامہ کلام میں جو آیت پیش کی تھی یہ آیت مباہلہ ہے، سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے۔ اور اگر میں آیت مباہلہ کا مختصر تعارف پیش کرنا چاہوں تو جیسے قرآن میں اہل بیت کی طہارت کی گواہی آیت تطہیر ہے، ایسے ہی قرآن میں اہل بیت کی فضیلت و صداقت کی گواہی آیت مباہلہ ہے۔ اور آیت مباہلہ کا انتخاب اس وجہ سے بھی کیا کہ یہ وہ واحد مقابلہ ہے، واحد میدان جنگ ہے کہ جس میں صرف 5 ہستیاں تشریف لے کر جاتی ہیں، اور صرف 5 ہستیاں دین کا دفاع کرتی نظر آتی ہیں، جو سب کے سب مقدس ترین، سچے ترین اور طاہر و معصوم ہیں۔ تو مباہلہ کے بارے میں اگر ہم جاننے کی کوشش کریں کہ یہ واقعہ مباہلہ کیا ہے، تو جب نجران کے عیسائیوں کو دین کی دعوت دی گئی، ان کو دین اسلام کی دعوت دی گئی، تو وہ اپنا ایک وفد بھیجتے ہیں رسول خدا کے پاس، اور اس وفد میں عیسائیوں کے اسقف بھی ہیں، عالم بھی ہیں، سید بھی ہیں۔ یہ لوگ آتے ہیں رسول خدا سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ رسول خدا ان کو ان کی کتابوں سے دلیلیں دیتے ہیں، رسول خدا ان کو ہر طرح کی دلیل دیتے ہیں، مگر یہ لوگ کسی صورت قائل نہیں ہوتے، یہ لوگ قائل نہیں ہوتے، یہ ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں۔ جب یہ ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں تو یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ پیغمبر اسلام ہمیں عقلی طور پر، منطقی طور پر، علمی طور پر دلیل سے قائل نہیں کر سکے۔ یہ اسلام کو ایک کمزور دین ثابت کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی حیثیت کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب اسلام کی حیثیت کو خطرہ لاحق ہوا تو خدا نے اپنے نبی سے کہا کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، یعنی کیا کہ پس جو آپ سے کٹ حجتی کرے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا کہیے کہ تعالو، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا و نساءکم، ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا و انفسکم، ہم بلاتے ہیں اپنے نفسوں کو، تم بلاؤ اپنے نفسوں کو، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں۔ مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ کہتے ہیں کہ جب دو گروہ جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اہل حق ہیں، وہ حق پر ہیں، اب یہ اہل حق گروہ جو ہیں یہ ایک دوسرے سے اس طرح سے مقابلہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پر خدا کی نفرین قرار دیتے ہیں کہ جو گروہ باطل ہے وہ نابود ہو جائے۔ یعنی مباہلہ باطل کی نابودی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے تو خدا کہہ رہا ہے نا کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ بس ہم قرار دیں جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ تو مباہلہ وہ میدان ہے کہ جس میں تلوار کی ضرورت نہیں ہے، جس میں کردار کی ضرورت ہے۔
یعنی مباہلہ کردار کی جنگ کا نام ہے. اور جب کردار کی جنگ کی بات آئی تو رسول خدا کا انتخاب دیکھیے کہ رسول خدا سے کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، تو رسول خدا صرف حسن و حسین کو لے کر جاتے ہیں اور پوری امت کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر کوئی فرزند رسول کہلانے کا اہل ہے، اگر کوئی وارث رسول ہے تو وہ حسن و حسین ہے. اور جب کہا گیا کہ اپنی عورتوں کو بلاؤ تو رسول خدا تمام مسلمان خواتین کو لے کر جا سکتے تھے، مگر رسول خدا صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کو لے کر جاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ میری یہ بیٹی صدیقہ، طاہرہ، عالمہ، راضیہ، مرضیہ یہ وہ ہے کہ جس کے رہتے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں، جو تمام جنتی خواتین کی سردار ہے. رحمت جناب سیدہ باز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور جب کہا گیا کہ اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، اب رسول خدا یہاں بھی ایک سے زیادہ لوگوں کو لے کر جا سکتے تھے، مگر رسول خدا صرف علی ابن ابی طالب کو لے کر جاتے ہیں اور یہ بتا دیتے ہیں کہ اس پوری امت میں اگر کوئی نفس رسول کہلانے کا اہل ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہیں. ایک سے زیادہ لوگوں کو لے کر جا سکتے ہیں، مگر بتا رہے ہیں کہ رسول کا پہلا جانشین صرف علی ابن ابی طالب ہے. تو یہ ہے میدان مباہلہ کہ جس میں ہمیں یہی 4 ہستیاں نظر آتی ہیں اور یہی ہستیاں ہمیں ہر میدان میں رسول کے ساتھ نظر آتی ہیں، چاہے وہ میدان مباہلہ کا ہو، چاہے وہ غدیر خم کا میدان ہو، چاہے وہ حدیث ثقلین ہو کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں میں تم میں 2 بھاری چیزیں، 2 وزنی چیزیں، 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر ان سے متمسک ہوگے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. یعنی گمراہ کون ہے؟ جو قرآن سے دور ہے. یعنی گمراہ کون ہے؟ جو اہل بیت سے دور ہے. حدیث ثقلین میں رسول خدا نے کیا فرمایا کہ ایک قرآن یعنی کتاب اللہ اور دوسری میری اطرت اہل بیت، جو ان سے دور ہے وہی گمراہ ہے. تو یہ ہستیاں ہر جگہ ہمیں رسول کے ساتھ نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ قیامت میں حوض کوثر پر بھی رسول کے ساتھ یہی ہستیاں دکھائی دیں گی. اور جب میں نے بات کی امام حسین علیہ السلام کی، تو امام حسین کی جب بھی بات ہوگی مباہلہ سے لے کر کربلا تک حسین کی ہر جیت کا ذکر ہوگا، ان کی ہر فتح کا ذکر ہوگا. 61ویں ہجری کو دین اسلام کو ایک عجیب خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ یزید جیسا شخص مسند خلافت پر آ جاتا ہے. کون یزید؟ وہ یزید جو سراپائے رجس و نجاست ہے، وہ یزید جو سراپائے کفر و جور و ظلم ہے. حسین ابن علی سے چاہتا ہے کہ حسین ابن علی اس کی بیعت کر لیں. کیسے ممکن ہے؟ وہ حسین ابن علی جو بچپن سے دین کا دفاع کر رہے ہوں، جو مباہلہ میں رسول خدا کی صداقت کی دلیل بنے ہوں، وہ حسین تمام انبیاء کی محنت کو ضائع کر دیں؟ وہ حسین اپنے نبی کے بعثت کے مقصد کو برباد ہونے دیں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ یزید وہ ہے جو کسی شریعت کا پاس نہیں کرتا. یہ وہ وقت ہے کہ بڑے بڑوں نے بیعت کر لی یزید کی، آ کے امام حسین کو مشورہ دیتے ہیں کہ امام آپ بھی بیعت کر لیں. کہتے ہیں امام آپ نہ جائیں، آپ بھی بیعت کر لیں. پر اگر حسین ابن علی یزید کی بیعت کر لیتے تو آج یہ دین اسلام ہمارے پاس نہیں ہوتا. امام حسین نے قیامت تک آنے والوں کے لیے دین اسلام کو بچا لیا. امام حسین کی شان میں جوش ملی آبادی نے بہت خوبصورت اشعار کہے، کچھ آپ کی اسماعتوں کے گوش گزار کروں گی. جوش فرماتے ہیں کہ تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ، تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ، تیرے دل کے سامنے لرزاں ہے باطل کا دماغ. اے حسین ابن علی، تیرے دل کے سامنے لرزاں ہے باطل کا دماغ. اور آپ جانتے ہیں فخر ایک ایسی چیز ہے جس کو پسند نہیں کیا گیا، مگر جوش کہتے ہیں فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. فخر کا دروازہ کھولے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جس کا تو آقا ہو اس کو ناز کرنا چاہیے. محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد.
محمد وآل محمد وعجل. یعنی حسین ابن علی وہ ہیں کہ جس کے وہ آقا ہوں اس کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام ہو بہو اپنی نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، جیسے نانا رسول خدا مباہلہ میں اپنی پسندیدہ اپنی محبوب ترین ہستیوں کو لے کر گئے تھے، حسین ابن علی جب کربلا کے لیے نکلے ہیں اپنی سب محبوب ترین ہستیوں کو لے کر نکلے ہیں. رسول خدا اپنے ساتھ سیدہ فاطمہ کو لے کر گئے تھے، امام حسین اپنے ساتھ سیدہ زینب کو لے کر نکلے. رسول خدا اپنے ساتھ اپنی محبوب ترین بیٹی کو لے کر گئے، امام حسین اپنے ساتھ سکینہ کو لے کر گئے. رسول خدا اپنے نفس کے طور پر علی ابن ابی طالب کو لے کر گئے تھے، امام حسین امام زین العابدین کو اپنے جانشین کو ساتھ لے کر گئے اور اپنی محبوب ترین ہستی غازی عباس کو اپنے ساتھ لے کر گئے. اب اگر ہم دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کا علم بردار عباس کو بنایا. لوگ اس پر سوال کرتے ہیں تو ان کو میں کہنا چاہوں گی کہ جب بھی دنیا میں برے بھائیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جب ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد کرتا ہے تو فوراً خیال آتا ہے قابیل کا، فوراً خیال آتا ہے برادران یوسف کا کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے حسد کیا اور ان پر ظلم کیا. مگر جب بات آتی ہے اخوت کی، جب بات آتی ہے بھائی چارے کی، تو فوراً ذہن جاتا ہے مواخات مدینہ کی طرف کہ جہاں رسول خدا نے دو مسلمانوں سے کہا ایک دوسرے کو گلے لگائیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. علی ابن ابی طالب اکیلے رہ جاتے ہیں، علی ابن ابی طالب اکیلے رہ جاتے ہیں. رسول خدا کہتے ہیں اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور تم آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. تو ایک طرف یہ محبت ہمیں نظر آتی ہے رسول خدا کی اپنے بھائی علی سے، دوسری طرف ہمیں محبت نظر آتی ہے امام حسین کی اپنے بھائی عباس سے کہ رسول خدا اپنی جنگوں میں علم بردار بناتے تھے علی ابن ابی طالب کو، اور رسول خدا جب یہ کرتے تھے اسی سیرت پر عمل کرتے ہوئے امام حسین نے اپنے لشکر کا علم بردار بنایا ہے غازی عباس کو. امام حسین نے یہ جو غازی عباس کا انتخاب کیا ہے نا، یہ بتایا ہے کہ غازی عباس کی امامت کی نظروں میں کیا مقام ہے ان کا، یعنی امامت کی نظروں میں غازی عباس کا کیا مقام ہے. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ صرف عباس کا ذکر کرتے ہیں، عباس کے تو اور بھی بھائی تھے جو واقعہ کربلا میں شہید ہوئے، پر شیعہ صرف غازی عباس کا ذکر کیوں کرتے ہیں. تو میں کہوں گی کہ یہی اعتراض تو آپ کو علی ابن ابی طالب پر بھی تھا کہ شیعہ صرف علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں. تو جلنے والے جلتے رہیں گے، ہم ذکر عباس و علی کرتے رہیں گے. تو یہ ہیں وہ ہستیاں کہ جو ماہ مبارک شعبان سے وابستہ ہیں. اور جب ہم دیکھیں کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام یہ جو لشکر لے کر گئے ہیں، اس میں ان کا ایک ایک صحابی بافضیلت ہے. ایسے اصحاب ہیں کہ جن پر امام حسین ناز کرتے ہیں. شب عاشور جب امام حسین نے چراغ بجھا دیا، کہا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. چراغ جلاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں؟ حسین کے دیوانے، حسین کے پروانے اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، کہتے ہیں اے حسین ابن علی کیسے ممکن ہے ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ اگر ہمیں بار بار مارا جائے پھر زندہ کیا جائے ہم آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ہیں اصحاب امام حسین علیہ السلام. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں چراغ محبت حسین ابن علی روشن تھا. آج آپ دیکھیں گے کہ ممبر سے ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد کا نعرہ سمجھ نہیں آتا، اس سے مجھے سیاست کی بو آتی ہے. میں ان سے کہوں گی کہ آپ کو اپنا علاج کرانے کی ضرورت ہے، آپ کی سونگنے کی حس کمزور ہے. آپ کو تو ان نعروں سے خوشبوئے حق آنی چاہیے تھی، کیونکہ امام حسین صرف اس دور کے لوگوں کے لیے چراغ ہدایت نہیں تھے، امام حسین قیامت تک آنے والوں کے لیے چراغ ہدایت ہیں. تو جب تک یزیدی فکر والے ظالم جابر حکمران آتے رہیں گے، ان کے سامنے حسینی فکر لیے ہوئے اپنے دلوں میں چراغ عشق حسین روشن کیے ہوئے حسین کے دیوانے آتے رہیں گے. آج آپ دیکھیں، آج مارکہ حق و باطل میں دیکھیں کون ہے جو باطل کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے، کون ہے کہ باطل جس سے خوف زدہ ہے، وہ یہی حسین ابن علی کے دیوانے ہیں.
وہ یہی حسین ابن علی کے پیروکار ہیں کہ جن سے باطل خوفزدہ ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے اندر یہی جذبہ ایمانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب فرزند حسین تشریف لائیں تو ہم اپنا سب کچھ ان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور آخر میں ایک شعر پر میں اس کو اختتام دوں گی کہ یزید شام کے بارے میں شاعر کہتا ہے، فقیر شام کہاں اب تیری حکومت ہے، فقیر شام کہاں اب تیری حکومت ہے، میرے حسین کے قدموں پہ لاش بیعت ہے۔ یعنی تیری بیعت کی لاش میرے حسین کے قدموں میں پڑی ہے، میرے حسین کے قدموں پہ لاش بیعت ہے، اٹھا لے آ کے جنازہ، حسین جیت گئے۔ حسین مباہلہ میں بھی جیت گئے، حسین کربلا میں بھی جیت گئے، حسین ہمیشہ سر بلند رہے، حسین ہمیشہ سرفراز رہے، اور آج جو حسین ابن علی سے محبت کرے گا، جو ان کی راہ پر چلے گا، وہ بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو آخر میں ہماری دعا ہے، یا اللہ حسین ابن علی کے صدقے میں ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، فرزند حسین، فرزند زہرا و علی، فرزند رسول امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے واسطے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔